حدیث میں ہے قیامت کے دن بندے کو ہلنے نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ 4 یا 5 سوالات اس سے ہوں گے. ان عمری فیما افناؤ، عمر کہاں فنا کی ہے. احسن العلوم میں تفسیر پڑھنے جاتا تھا، دینی مدرسوں میں کتابیں پڑھتا تھا، دینی صحبت اور حلقوں میں شریک ہونا چاہتا تھا، انشاءاللہ کامیاب ہو. وعن شبابی فیما ابلاہ، اور جوانی کس چیز نے پرانی کی. خدایا یہی 19 سال عمر تھی جب کراچی آیا اور میٹرک کر چکا تھا اور درجہ رابعہ تک کتابیں پڑھی تھی اور 5 سال بنوری ٹاؤن پڑھا، اور اس وقت سے لے کے آج تک 30-35 سال سے حضرت داغ ہے جہاں لیٹ گیا اور لاکھوں جوتے پڑے، اٹھ نہ سکا، لیٹ گیا. الحمدللہ خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر، ہماری گناہ، خطیات، تقصیرات، بشریات معاف فرما. اس سمیت آپ نے یہاں کتاب و سنت کا یہ چشمہ فیضان جاری کیا. سبحان اللہ. بھائی کوئی اچھا آدمی آ جائے اور وہ نظم لے آئے جو مولانا رضا الحق نے کہا ہے اور یہاں سنائے لاؤڈ اسپیکر پر، جمعے کا دن ہے، شاباش ہے. احسن العلوم کو وہ لوگ ہیں وہاں، سمجھدار لوگ ہیں، لے آؤ اس کو، ورنہ میں خود پڑھ لوں گا. میرے سامنے رکھو، جوش خروش میں آیا وہ احسن العلوم. جو ہے عجیب بات ہے، تفسیر آرائس البیان، تفسیر آرائس البیان کا پہلا جملہ ہے التفسیر احسن العلوم. یا خدا، دیکھتا رہا، چوبتا رہا. واہ واہ، شاباش. 606 میں مرا ہے، روز بہاں بقل امام الاولیاء فی عصرہ، آرائس البیان. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری نے لکھا ہے کہ میں اس کو دیکھنے کے لیے پنجپیر سے مردان 1 مہینے میں 4 مرتبہ پیدل گیا ہوں اور پیدل آیا ہوں. ایسا زمانہ تھا. تو اس میں لکھا ہے انما تفسیر احسن العلوم، تفسیر بہترین علم ہے. اور آؤ پھر احسن العلوم میں سنو، مزہ آئے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جوانی بھی اسی میں قربان اور بہترین قربانی ہے. وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، اور علم پر کیا عمل کیا. عمل تو کچھ بھی نہیں ہے. چه دفتر چکول مولا کمبل اچیا شان والے ہو، چه فضل چکرے مولا تے بخش جاوے میں جیے منہ کالے ہو. حق باہو امام الموحدین گزرے ہیں، ان کے وہ گدی نشینوں کو نہ دیکھا کرو، یہ بات کے گدے، یہ بات کے گدے. حضرت صاحب اعلیٰ درجے کے تمام اولیاء ہند اور سندھ، سرحد اور عرب و عجم، ان کی تاریخ دیکھیں گے حیران رہ جاؤ. شیخ عبد القادر جیلانی کی تفسیر آئی ہے 6 جلدوں میں. شروع میں لکھتے ہیں بدعتی مشرک میری کتاب کو ہاتھ نہ لگائے، دور پر ہٹ، کیسے کچھ فائدہ نہیں ہوگا میری کتابوں سے. پیرانی پیر شیخ عبد القادر جب مر رہے تھے، انتقال فرما رہے تھے، تو آخری جملے اتبعوا ولا تبتدعوا، سنت کا اتباع کرو، بدعت نہ نکالو. یہ آخری جملے، اتبعوا ولا تبتدعوا اعبدوا ربکم ولا. بقیہ نوافل ہے کچھ بہت ہی حسین جمیل ہے، جیسے تہجد، قیام اللیل، مغرب کے 2 کے بعد 6 تا 20 اوابین، عشاء سے پہلے 2 یا 4، عشاء کے 2 سنتوں کے بعد 2 یا 4، اور وتروں کے بعد کوئی نفل نہ پڑھنا. وتر رات کی آخری نماز ہے. سورج نکلنے کے 7 منٹ بعد اشراق کی 2 رکعت پڑھو، حج اور عمرے کا ثواب پاؤ گے. سورج کی شعاعیں زمین تک پہنچنے کے بعد 4 4 4 12، یا کبھی کبھی صرف 8، کبھی کبھی صرف 4، ہمیشہ 4 چاش پڑا کرو. پہلی میں والشمس، دوسری میں واللیل،
تیسری میں والضحیٰ، چوتھی میں الم نشرح، یا جون سی صورت آسان ہو پڑھو. سارے دن کے غم ہم پریشانیوں کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا. صلاح، سبحان اللہ. حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غمگین ہو جاتے بادر الی الصلاۃ، فوراً اللہ اکبر نماز شروع کر لیتے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، خدایا مجھے اور میری آل اولاد کو قیامت تک مومن اور بہترین نمازی بنا. خدایا ہماری نسل و نسب میں تا قیامت موحدین پیدا فرما، بہترین باعمل با کردار علماء پیدا فرما. خدایا تفسیر، حدیث، فقہ، افتاء کے چشمے احسن العلوم سے، مدارس سے، مقاصد سے، دراسات سے اور ہماری تمام شاخ اور جگہوں سے قیامت تک معزن فرما. خدایا جتنے پڑھنے آئے ہیں، سیکھنے آئے ہیں، اللہ یہ جہاں ہو ان کو وہاں دارالعلوم دیوبند کا سچ مچ جانشین اور وارث اور ان کا پیغام اور ان کے صفات آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. خدایا دشمنوں کو دوست بنا، مخالف کو موافق بنا، منحرف کو معتقد بنا. خدایا تمام بیماریاں اور تکالیف رفع دفع فرما. اللہ اس شہر کو امن کا مرکز بنا، پورے ملک سے عذاب اٹھا لے، سرحد والوں کو معاف فرمائے. اللہ شاعر دین و ملت کی زندگی و نشاط قائم دائم فرما. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ پابندی سے پڑھے نماز. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ قائم کرنے والے ہیں نماز کو. اللہ اکبر. اقام یقیم، جیسے خیمے میں لکڑی دے کے کھڑا کرتے ہیں، صرف پڑھنا نہیں ہے، حسین جمیل نماز، سنت و آداب کے ساتھ، آرام تسلی کے ساتھ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے خرچ کرتے ہیں. جوانی اللہ کے دین پر خرچ ہو رہی، عمر قربان ہو رہی، صلاحیتیں فدا ہو رہی ہے. اللہ اللہ. پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر. خدا کو دیکھا نہیں، ملائک کو دیکھا نہیں، وہی آتے وقت دیکھی نہیں، لیکن ایمان پختہ اور مضبوط ہے. الذین یؤمنون بالغیب. مسند امام احمد، صحیح مسلم اور دیگر معتبرات میں ہے. آپ نے پوچھا هل تدرون اخواننا، میرے بھائیوں کو جانتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ وہ ہم ہوں گے. کہا انتم اصحابی، تم تو صحابہ ہو، مستقل اصطلاح ہے. کبھی فرشتے ہوں گے، کبھی تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو ان سے گناہ کیسے ہوگا؟ پھر فرمایا اخواننا الذین یاتون بعدنا لم یرونا ویؤمنون بنا، ہمارے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان پختہ رکھیں گے. الحمدللہ. پیغمبر نے امت کو بھائی کہا ہے، لہذا یہ کہنا کہ پیغمبر بڑے بھائی ہے، یہ کس میں کسی قسم کی کوئی بے ادبی نہیں. کہنے والا بے ادب و گستاخ ہے جو اس کو غلط کہتا ہے، وہ قرآن و سنت سے بے خبر ہے. متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے. غیب غاب یغیبو، غاب یغیبو ضرب یضربو. الغیب ابن عباس سے منقول ہے معتبرات میں، ما غاب عن عینیک، جو نظر نہ آئے، یعنی ہمارے اعتبار سے. یؤمنون بالغیب،